بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ایک حدیث شریف پڑھنے میں آئی ہے جس میں جانور کے گردے اور اس کی اوجڑی، جس کو حیدرآباد میں بوٹی بھی کہا جاتا ہے، ان کا کھانا مکروہ ہے۔ تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ حلال جانور کے جن حصوں کو حرام یا مکروہ کہا گیا ہے وہ جملہ 7 ہیں۔ دم مسفوح یعنی بہنے والا خون، پیشاب کی جگہ چاہے نر کی ہو یا مادہ کی، خصیے جو نر کے پیشاب کی جگہ کے ساتھ ہوتے ہیں، فضلات کے نکلنے کی جگہ یعنی گوبر مینگنیا وغیرہ نکلنے کی جگہ، غدود یعنی سخت گوشت کے درمیان ایک ایسا سخت حصہ آتا ہے جس کو غدود کہا جاتا ہے، وہ، اور مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی، اور پتا جس کو انگریزی میں گیل بلیڈر کہا جاتا ہے۔ اب ان 7 چیزوں میں سے ایک خون ہے جو کہ قطعی طور پر حرام ہے، باقی چیزیں مکروہ ہیں، اور یہ 7 چیزوں کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے جو حضرت مجاہد سے مروی ہے، قال کرہ رسول اللہ من الشاة الذکر والانثیین والقبل والغدہ والمرارہ والمثانہ والدم۔ اب اس حدیث شریف میں یہ 7 چیزوں کا ذکر آیا، اور ساتھ میں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو مکروہ جانتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں مکروہ ہوئی سوائے خون کے، کہ اس حدیث شریف میں خون کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن اس کے باوجود علماء کرام خون کو حرام کیوں کہے ہیں، مکروہ نہیں کہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پر خون کے حرام ہونے کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے او دمن مسفوحا، کہ من جملہ حرام چیزوں کے ایک کیا ہے؟ بہتا ہوا خون۔ تو خون اس لیے حرام ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن کریم میں حرمت کے ساتھ آیا ہے، اور باقی 6 چیزیں مکروہ ہیں کیونکہ حدیث شریف میں کراہت کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ رد المحتار علی الدر المختار میں آتا ہے، قال ابو حنیفہ الدم حرام واکرہ الستہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ خون حرام ہے اور باقی جو 6 چیزیں ہیں میں انہیں مکروہ جانتا ہوں۔ اب ان 7 چیزوں کے علاوہ جانور کے جتنے اعضاء ہیں وہ حلال ہیں، لیکن ان میں سے بعض کو فقہائے کرام نے ان حرام کردہ چیزوں پر قیاس کرتے ہوئے، اور کیونکہ نجاست سے ان کا تعلق ہوتا ہے، نجاست ان کو لگتی ہے، اس لیے اس کو مکروہ جانے ہیں۔ تو حدیث شریف میں جن 6 چیزوں کا ذکر آیا ہے وہ تو مکروہ شرعی ہے، یعنی شرعی طور پر وہ مکروہ ہیں، لیکن ان کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جن کو بعض فقہا نے مکروہ کہا ہے، لیکن یہ مکروہ شرعی نہیں ہوگا بلکہ مکروہ طبعی ہوگا، کہ کوئی بھی سلیم الفطرت آدمی، اچھے مزاج والا آدمی جس کی فطرت میں بگاڑ نہیں آئی ہو، وہ ان چیزوں کو اگر دیکھے تو اس کو کراہت محسوس ہوگی، جیسا کہ اوجڑی ہے یا انتڑیاں ہیں۔ تو یہ اوجڑی اور انتڑیاں جس کا سوال میں ذکر آیا ہے شرعی طور پر مکروہ نہیں ہے لیکن طبعی طور پر مکروہ ہیں۔ تو اگر ان کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، اور عمدہ طریقے سے جس طرح صاف کیا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، نہ جانے نمک لگایا جاتا ہے، اور مختلف چیزیں کر کے اس کو اچھی طرح کہ اس کی بدبو بھی زائل ہو جائے، اور اس کی یعنی نہ صرف نجاست اچھی طرح زائل ہو بلکہ اس کی بدبو بھی زائل ہو جائے، اس طرح اچھے انداز سے اس کو اگر صاف کیا جائے کہ سلیم الفطرت آدمی پھر اس کو اگر دیکھے تو اس کو کراہت محسوس نہ ہو، اگر ایسا صاف کر لیا جائے تو پھر یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بالکل کراہت سے خالی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کی کراہت شرعی نہیں بلکہ طبعی ہے۔ تو طبیعت کو اگر اچھا دکھنے لگ جائے تو پھر اس کے بعد یہ کراہت جو ہے زائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ مکروہات طبعیہ کو
شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں ذکر کیے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن گردوں کو کسی نے بھی نہ مکروہات شرعیہ میں ذکر کیا ہے نہ مکروہات طبعیہ میں ذکر کیا ہے، لہذا گردوں کو بغیر کسی کراہت کے کھایا جا سکتا ہے، البتہ اوجڑی یا بوٹی جس کو کہا گیا ہے اس کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد کھایا جا سکتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔